الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 12 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے مشرکین عرب کو متنبع کیا گیا کہ تم اگر اس دعوت کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دنیا نسلاً بعد نسل جاری ہے، ہم تمہارا فیصلہ سنائیں گے اور اس کا حامل کسی اور کو بنا دیں گے۔ اس میں خاص طور پر انہیں توجہ دلائی کہ ہمارا یہی طریقہ تم سے پہلے کے لوگوں کے معاملے میں بھی رہا ہے، اس لیے خیال رکھو تم بھی ایک پیغمبر کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کی زد میں ہو جس کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑا کیے۔ یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو اب فرمایا کہ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ جس طرح تم اس وقت باتیں بنا رہے ہو وہ بھی اسی طرح باتیں بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، یعنی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ اس کو احسو فعل سے ادا کیا ہے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ آثار جب تک نمودار نہیں ہوئے کٹ حجتی کرتے رہے، تمہاری طرح باتیں بناتے رہے، پیغمبر کو اپنے الزامات کا ہدف بنا کر اس کی دعوت کو رد کرتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے لگا، اس کے آثار سامنے نمایاں ہونے لگے، تو پھر کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ اذا ہم منہا یرکضون لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ ہم نے کہا اب بھاگو نہیں، اپنے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم مزے کر رہے تھے، اور اپنے انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اس پہ ایک فقرہ مقدر کر دیا ہے، اسے میں نے ترجمے میں کھول دیا ہے۔ چنانچہ وضاحت کی ہے کہ یہ فقرہ اصل میں مقدر ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں خطاب امراء و اغنیاء سے ہے۔ قریش کے امراء، قریش کے اغنیاء، قریش کے سردار اصلاً یہاں وہ زیر بحث ہیں، اس لیے کہ مخالفت بھی انہی کی طرف سے تھی، وہی برسر جنگ ہو رہے تھے، وہی پیغمبر کو وہاں سے اب نکال دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان سے خطاب میں یہ چیز آپ سے آپ نمایاں ہے، جیسا کہ ما اترفتم فیہ کے الفاظ سے واضح ہے، اور یہ انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں جن کی طرف اب لوٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو مثال دے کے بتایا کہ اس وقت سے ڈرو جب تم بھی اسی طرح عذاب کی آہٹ پاؤ گے اور پھر بھاگنا چاہو گے۔ اس وقت
تم سے بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ تمہارے ساز و سامان جن میں تم مزے کر رہے تھے، وہ گھر جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، یہ ان کو چھوڑ کر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ طنز و تضحیک کا جملہ ہے، فضیحت کا جملہ ہے۔ اس موقع پر گویا زبان حال سے یہ بات کہی جائے گی، اس موقع پر ماحول یہ کہہ رہا ہوگا، صورتحال یہ کہہ رہی ہوگی کہ اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تم تکبر میں مبتلا ہوئے، یہی دنیا کے سر و سامان ہی تو تمہارے لیے خدا سے غفلت کے باعث بنے، انہی کو پانے کی جدوجہد میں تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیا، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تاکہ تم سے پوچھا جائے، یعنی اب تو وقت آ گیا ہے، یہ جواب دہی کا وقت ہے۔ اسی وقت سے تو تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، پیغمبر اسی کی منادی کر رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ یہ آ جانا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اس قانون کو سمجھ لینا چاہیے جس کے تحت بارہا واضح کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر کے مخاطبین کی جزا و سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس وقت رسول اللہ کی دعوت کے مخاطب ہیں، ان کا معاملہ قیامت پر مقلد، وہ دن آئے گا، اس دن معاملات ہوں گے، اس میں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ لیکن پیغمبر کے براہ راست مخاطبین کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو یہاں جس سوال کا ذکر کیا گیا ہے، جس جواب دہی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر جیسے کہ اس سے پیچھے بھی عرض کیا تھا برزخ میں بھی جاری رہتی ہے، اور قیامت میں جس طرح کہ قرآن نے فرمایا یردون الی اشد العذاب، وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ جب ہو گیا تو فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے اس وقت واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم۔ پردہ اٹھ گیا، حجاب اٹھا دیے گئے، اب ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں رہی۔ جب حقیقت سامنے نمایاں ہو جاتی ہے پھر کون اس کا انکار کرے گا؟ چنانچہ پھر سوائے اپنی بدبختی پر سر پیٹنے کے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بڑی ہی غیر معمولی تعبیر ہے، یعنی جب فصل کاٹی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک جگہ کھلیان میں ڈھیر کر دیا جاتا ہے، تو تصور کیجئے کہ جب اسے ڈھیر کر دیا جائے اور پھر آگ لگا دی جائے، تو جس طرح چشم زدن میں سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہی لہلہاتی فصل جس کے ساتھ معلوم نہیں کتنی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، وہ اس وقت راکھ کا ایک ڈھیر ہے اور بجھی پڑی ہے۔ اس کو تصویر میں سامنے رکھ کر قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں وہی چیز نمایاں کر دی ہے۔ یہی واویلا کرتے رہے، یعنی اپنی بدبختی پر سر پیٹتے رہے، اقرار کرتے رہے۔ اس وقت سب یاد آ گیا، ہر چیز اعتراف میں تبدیل ہو گئی، تو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ حتی جعلناہم حصیدا، کٹی ہوئی فصل کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک فصل جس طریقے سے کاٹ کر ڈھیر کی جاتی ہے، ایسے ہی ہم نے اٹھایا ان کو اور اٹھا کر ڈھیر کر دیا، پھر گویا بجھے پڑے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اصل میں حصیداً خامدین کے الفاظ آئے ہیں، یہ نہایت بلیغ استعارہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس میں یہ مضمون مضمر ہے کہ جس طرح گھاس کاٹ کر اس کے خشک انبار میں آگ لگا دی جائے
اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جائے، اسی طرح ہم نے ان کو خاک اور راکھ بنا لیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ان بستیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کی طرف اللہ کے رسول آئے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا قانون قوموں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ انہیں ایک کے بعد دوسری قوم کی حیثیت سے موقع دیتا ہے۔ وہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتی ہیں۔ منصہ عالم پر جو کچھ انہوں نے اپنی سیرت، کردار اور اپنے منصوبوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہیں۔ ان کا معاملہ بھی بالکل انسانوں ہی کی طرح ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہیں، شباب کی عمر کو پہنچتے ہیں، بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں، قوا مزمل ہو جاتے ہیں، ایک دن موت آ لیتی ہے۔ تو قومیں بھی اسی طریقے سے دنیا کے مسرح پر نمودار ہو کے آہستہ آہستہ ہلاکت کی نظر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بیان کیا ہے کہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، مہلکوہا او معذبوہا، یعنی یا تو اس طرح اللہ کے قانون کے مطابق ایک قوم ہلاکت تک پہنچ جائے گی، یہ تدریج سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں صدی 2 صدی کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی رسول کی بعثت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ چشم زدن میں معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس دوسرے معاملے کے بارے میں ان کو توجہ دلائی ہے کہ تمہاری طرف تو اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکی ہے، اس میں اب جو کچھ ہونا ہے وہ اس طرح ہوگا۔ اس سے پہلے تمہیں پہلی قوموں کی سرگزشتیں سنائی جا چکی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ حوالہ دینے کے بعد اب ارشاد ہوا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اس سے پیچھے چونکہ اصل منادی قیامت کی ہے اور وہی کی گئی ہے، اس لیے خاص اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس کائنات سے متعلق تم دو ہی رائے قائم کر سکتے ہو۔ ایک یہ کہ یہ کسی رام کی لیلا اور کسی یزداں کی تماشا گاہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ اگر ایسا سوچ رہے ہو تو یہ محض غلط فہمی ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ ہم نے یہ جو غیر معمولی اہتمام کیا ہے، یہ عظیم کائنات بنائی ہے، یہ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی۔ اب انسان نے بڑی حد تک جان لیا ہے کہ یہ کائنات کتنی عظیم ہے، اس کی عظمت کتنی غیر معمولی ہے، اس کی وسعتیں کتنی بے پناہ ہیں، اس کو تصور میں لانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے پیمانے ختم ہو چکے ہیں۔ اس میں جب تصور دلایا جاتا ہے تو انسان اس کی کوئی تصویر بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اتنے فاصلوں پر، نوری سالوں کے فیصلے، لائٹ ایئرس کے فیصلے ہیں جن پر پھیلی ہوئی یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس میں جس طریقے سے جگہ جگہ قوت کا ظہور ہو رہا ہے اور جس جس شکل میں ہو رہا ہے، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے بھی اور اپنے عمل کے لحاظ سے بھی ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر قرآن توجہ دلاتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی ہم نے تمہیں بھیجا ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ تماشے کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے ہاں کر لیتے۔ اس میں ایک بڑا مقصد ہے جو ہمارے پیش نظر ہے۔ چنانچہ بالعموم آخرت کے بارے میں جب توجہ دلائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مقصدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اس پر میں نے لکھا ہے پیچھے فرمایا تھا کہ ایسا ایک دن آنا لازمی ہے جس میں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو، جواب دہی کا دن، یوم الدین۔ یہ اس کی دلیل بیان کی ہے کہ اگر جزا و سزا نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا کسی بھگوان کی لیلا، کسی کھلنڈرے کا کھیل یا کسی دیوتا کا اکھاڑا ہے۔ تم واقعی یہ سمجھتے ہو تو سن لو کہ ہم نے اس کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، ہم اس کے خالق ہیں۔ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ یہ کھیل نہیں ہے،
اس کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ نہایت پر حکمت کارخانہ ہے، اور اس کے بنانے والے نے اسے ایک عظیم مقصد اور عظیم غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا لازماً آئے گا جس میں یہ مقصد ظاہر ہو جائے گا۔ اس دنیا کو اگر ذات باری کی تخلیق نہ مانیے، اس کا وہ انجام قبول نہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر یہ کھیل ہے جو مادہ کھیلتا چلا جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے کوئی معنی ہے، نہ اس میں ادنا درجے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے۔ پھر وہ تماشے کا ایک حصہ ہے، ایک اسٹیج ہے، لگا ہوا ہے، اس پر مختلف کردار آتے ہیں، اور جو کچھ انہیں بتایا سکھایا گیا ہے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیا فی الواقع یہ دنیا ایسی ہے؟ کیا اس کا تجزیہ کریں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا اس کی عظمتیں، اس کی وسعتیں، اس میں قوت کا ظہور، اس ظہور کی مختلف بو کلمونیاں اور گونا گونیاں یہی کہتی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے اس زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، اور جب نہیں بنایا ہے تو ایک دن ایسا لازماً آئے گا جس میں یہ مقصد ظاہر ہو جائے گا۔ یہ مقصدیت کی طرف توجہ دلا کے قیامت پر استدلال ہے۔ ارشاد ہوا لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی کر لیتے اگر ہم کو یہی کرنا تھا۔ یعنی اس کے لیے اس سارے کھکھیڑ کی کیا ضرورت؟ اتنے بڑے پیمانے پر ایک کائنات بنا دینا، ایک نہیں بلکہ 6 اور بنا دینا، اس میں یہ زمین جیسے کرے کا انتخاب کر کے مخلوقات کے ڈھیر لگا دینا، یہ سب کیا محض کھیل تماشے کے لیے ہے؟ ہم کو کوئی کھیل بنانا اگر مقصود ہوتا تو ہمارے پاس اس کے بہت ذرائع ہیں، ہم اس کا اہتمام کر لیتے، اور تمہارے خیال کے مطابق اگر کوئی کھیل دیکھنا ہی مقصود تھا تو دیکھ لیتے۔ اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا، یہ چیز ہمارے پیش نظر ہوتی، تو اس کے لیے اس اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ کائنات کی وسعتوں، عظمتوں اور جو اہتمام اس میں کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ دلا کے انسان کو اس بات کو باور کرنے کی تلقین کی ہے کہ وہ اس غلط فہمی سے نکلے کہ یہ کوئی لیلا ہے، کوئی تماشا گاہ ہے، اس کی مقصدیت کو سمجھے اور اس کی معنویت کو سمجھے۔ چنانچہ یہاں بھی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اول تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ایسا کرتے۔ اوپر فرمایا تھا نا کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا، ہم کو کھیل ہی دیکھنا ہوتا، یعنی اول تو یہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ایسا کرتے، لیکن بالفرض کرنا ہی تھا تو اس کے لیے روم کا یہ اکھاڑا بنا کر اپنے ہی ذی حس اور ذی شعور بندوں اور بندیوں کا تماشا دیکھنا تو ظلم اور شقاوت کی انتہا ہے۔ اس پر غور کرو، تم خدائے رحمان کے بارے میں یہ خیال کس طرح کرتے ہو کہ اس نے حق و باطل، خیر و شر، ہدایت و ضلالت اور ظلم و مظلومی کی یہ رزم گاہ صرف اس لیے قائم کر رکھی ہے کہ خود تماشائی بن کر اس کا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ کیسے باور کرتے ہو؟ اس بات پہ کیسے یقین کر لیتے ہو؟ اپنے علم اور اپنے شعور کی احانت کر کے یقین کرتے ہو، ورنہ اگر تم ادنا غور بھی کرو تو کبھی یہ بات نہ کہو خدا کے بندو یہ اس کے عدل اور رحم کے بالکل منافی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے، تمہارے نزدیک فی الواقع خدا کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ بندوں کا تماشا دیکھے، تم اس پر اپنے آپ کو راضی سمجھتے ہو۔ اگر یہ مانتے ہو کہ وہ ہے تو پھر اس دنیا کی ایک غایت لازماً ماننی پڑے گی، اس کا ایک مقصد لازماً قبول کرنا پڑے گا، اور جو نتائج اس سے نکلتے ہیں ان سے بھی پھر مفر نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، نہیں ہرگز نہیں،
نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور اس کا سر توڑ دے گا۔ یعنی حق و باطل کو نتیجہ خیز ہونا ہے، دونوں کے درمیان کشمکش برپا ہو کر رہنی ہے۔ وہ زمین پر خدا کا پیغمبر آئے تو اس وقت بھی برپا ہوتی ہے، وہ عالمی سطح پر بھی برپا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت نتیجہ فوراً نکل آتا ہے اور اب نتیجہ قیامت میں سامنے آ جائے گا۔ بلکہ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ تمہارا بالکل باطل خیال ہے، میں نے لکھا ہے، یعنی دنیا ہرگز کھیل تماشا نہیں ہے۔ تمہارا یہ خیال بالکل باطل ہے، تم اپنے اس باطل خیال سے نجات حاصل کرو۔ جب تک اس میں پڑے رہو گے اس وقت تک اپنے آپ کو بربادی کے حوالے کیے رہو گے۔ حاشیہ ہے، یعنی قیامت کا دن جب اس امتحان کا نتیجہ سامنے آئے گا جو اس وقت برپا ہے کہ تم میں سے کون حق کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون باطل ہی پر قائم رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ نتیجہ لازماً نکلنا ہے اور یہ دن لازماً آنا ہے۔ یہ دن ہے جس میں ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا، یعنی کشمکش نتیجہ خیز ہو جائے گی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم دیکھو گے کہ تمہارے سامنے وہ نابود ہو گیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا، اور اسی وقت دیکھو گے کہ وہ نابود ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہ جو فلسفے تم بگاڑتے ہو، یہ جو گریز کی راہیں تم تلاش کرتے ہو، یہ جو استدلال کے کثر تم تعمیر کرتے ہو، یہ سب بالکل ہوا ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ جو لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں وہ قیامت میں دیکھ لیں گے، اور تمہاری طرف ہم نے ایک پیغمبر کی بعثت کر دی ہے تو ابھی دنیا میں دیکھ لو گے، زیادہ وقت باقی نہیں رہا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اس کی اولاد بنا کر پوچھتے ہو۔ یہ چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے تو فرمایا یہ زمین بھی اس کی ہے، یہ آسمان بھی اسی پروردگار کا ہے، تم بھی اسی کے ہو، اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں جنہیں پوج رہے ہو اور اپنے معبود بنائے بیٹھے ہو وہ بھی اسی کے۔ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی گرفت سے باہر ہو، کوئی نہیں جو اس سے بڑا ہو، کوئی نہیں جو اپنا راستہ خود دیکھ سکتا ہو، ہر ایک کو روشنی اسی سے ملتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ فرشتوں کا ذکر ہے، جنہیں ان کی اولاد بنا کر پوچھتے ہو، یہ فرشتوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں مشرکین عرب کا گمان تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ چونکہ ان کو پوچھتے ہیں اس لیے ان کی سفارش سے وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب خدا کی بیٹیاں ہمارے معبود ہیں اور ہم ان کے لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ چنانچہ یہ لات، عزا وغیرہ جن کے نام آتے ہیں یہ اصل میں فرشتوں ہی کے بت تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قومیں جن کے ہاں پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے وہ جب شرک اختیار کرتی ہیں تو بالعموم اس کی ابتدا فرشتوں کے بارے میں غلط تصورات ہی سے ہوتی ہے یا ہوئی ہے۔ جب اس کی آخری درجے میں وضاحت کر دی گئی تو اب ہمارے ہاں انسانوں میں سے معبود بنائے گئے ہیں، ورنہ زیادہ تر فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم ان کے سپرد کر رکھا ہے
وہ مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس اختیارات بھی ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم ان کو خوش کر لیتے ہیں، ان کی عبادت کر کے ان کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ بارگاہ خداوندی میں بھی ہماری شفاعت کریں گے۔ اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اس کی اولاد بنا کر پوچھتے ہو۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں مشرکین عرب کا گمان تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور وہ چونکہ ان کو پوچھتے ہیں اس لیے ان کی سفارش سے وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یہی ان کا شرک ہے۔ پھر جنوں کے بارے میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ جب ان کا تصور بھی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے سامنے آیا تو ان سے متعلق بھی بعض اسی نوعیت کے عقائد ایجاد کر لیے گئے، وہ ان کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ یہ سب تو اسی کے ہیں، اور جانتے ہو یہ کیا کرتے ہیں؟ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون۔ وہ یعنی فرشتے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے اور نہ کبھی سست پڑتے۔ وہ ہمیشہ زندہ و بیدار ہیں، وہ تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو ذات باری کے حضور میں اس طرح جواب دہ سمجھتے ہیں کہ ادنا انحراف کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں کیا خیال کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری طرح تکبر اختیار کریں گے، تمہاری طرح اس کی بندگی سے منہ موڑیں گے؟ وہ کبھی اپنے آپ کو نہ بڑا سمجھتے ہیں، نہ بندگی سے گریز اختیار کرتے ہیں، اور نہ کبھی تسبیح و تحمید میں سست پڑتے ہیں۔ ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ وہ رات دن اس کی تسبیح ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی دم نہیں لیتے۔ فرشتوں کے بارے میں جو غلط فہمی ان لوگوں نے پھیلا رکھی تھی اور جس طریقے سے ان کو معبود بنا کر اپنے آپ کو بدترین شرک میں مبتلا کر لیا تھا، یہ اس پر توجہ دلائی، فرشتوں کی حقیقت بھی واضح کی، اور یہ بتایا کہ وہ تو بندہ بے دام ہے، وہ اپنی کسی حیثیت کے غرور میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح کی باتیں تم کرتے ہو اس کے صدور کا ان سے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ان کے دن تسبیح میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں تسبیح میں گزرتی ہیں، وہ ہر وقت خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی تصور نہیں کرتے۔ ان کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کیا حماقت ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے؟ تو یہ توجہ دلائی۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ کیا انہوں نے زمین سے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں، اس کو زندگی بخشتے ہیں؟ اب یہ دوسرے پہلو سے ان کے شرک پر توجہ دلائی۔ کیا انہوں نے زمین سے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے یعنی زندگی بخشتے اور شاداب کر دیتے ہیں۔ یہ تو آسمان کے معبود ہوئے، کیا زمین سے کوئی الگ معبود ہے؟ آسمان کا معبود ہی زمین کا معبود ہے۔ وہ زمین میں بھی الہ ہے، وہ آسمان میں بھی الہ ہے، وہ تنہا الہ ہے۔ وہی ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، اسی کو تمہارا معبود ہونا چاہیے۔ تو کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ آسمان میں تو اس کی بادشاہی ہے، زمین میں البتہ کچھ الگ لوگ ہیں جو اس کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، اس کو زندگی بخشتے ہیں، شاداب کرتے ہیں، یعنی زندگی بخشتے اور شاداب کر دیتے ہیں۔ اہل عرب کے علم الاسنام یعنی مائتھالوجی، اہل عرب کے علم الاسنام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو وہ خدا کی سلطنت میں ایک دور کی جگہ سمجھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ اس کا نظم و نسق اس نے دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آسمان کی وسعتیں وہ تو ہماری گرفت میں نہیں آتی، اس میں ہوگی اللہ کی بادشاہی قائم، لیکن یہ اتنے فاصلوں پر پڑی ہوئی زمین، اس کو کیا وہ براہ راست دیکھتے ہوں گے؟ اس کے لیے کچھ الگ معبود ہیں۔ انہوں نے خود ہی اس کا نظم و نسق دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے۔
اور خود اس سے الگ تھلگ آسمانوں پر اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ یہ اسی واہمے کی تردید ہے۔ اس کا ذکر ان کی شاعری میں بھی آتا ہے، ان کے ادب میں بھی آتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا حماقت ہے، تم نے کیسے یہ خیال کر لیا کہ آسمان کا خالق زمین سے بے پرواہ ہے، یا آسمان کا خالق زمین کے اتنا دور ہونے کی وجہ سے اس کا نظم و نسق دوسروں کے سپرد کر کے اب تمہاری تقدیر بھی ان کے حوالے کر چکا ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو، کیا فیصلے سناتے ہو اور کیا فلسفے بگاڑتے ہو؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے نکلو اور اس دعوت کو سنو جو ہمارا پیغمبر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن اسلم قال ارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة بطریق مکہ ووکل بلالا ان یوقظهم للصلاة فرکض بلال ورکضوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکبوا حتى یخرجوا من ذلك الوادی۔ یہ ایک مفصل روایت ہے، ایک متن کے ساتھ یہ پیچھے بھی زیر بحث آ چکی ہے۔ یہاں وہی مضمون دہرایا گیا ہے، لیکن اس میں بعض اضافے ہیں، بعض چیزیں اس سے ذرا مختلف طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ ان اضافوں کا بھی مطالعہ کیا جائے اور یہ سمجھنے کی بھی صحیح کی جائے کہ ایک ہی واقعہ جب مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی ترامیم ہو جاتی ہیں، کس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کی ایک تصویر سامنے آ سکتی ہے۔ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے، اور اگرچہ ایک مرسل روایت ہے لیکن پیچھے جو مرفوع روایت نقل ہو چکی ہے اسی کا مضمون بیان کر رہی ہے۔ یہاں اس کا رقم 687 ہے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور مکے کے راستے پر تھے تو آپ نے کئی رات پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ فی العموم یہ ہوتا تھا کہ گرمی کا موسم ہے تو صحرا میں دن میں سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ رات ہو جاتی، یعنی سورج ڈھل جاتا تو کبھی عصر کے وقت کبھی مغرب کے بعد سفر کی ابتدا کی جاتی تھی۔ ایسا ہی ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غالباً خیبر سے واپس آ رہے تھے، سفر کرتے رہے، کافی رات گزر گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب پڑاؤ کر لیا جائے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ لوگ تھک گئے۔ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَن يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ سوئیں گے تو اندیشہ ہے کہ دیر سے سو رہے ہیں تو کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو آپ نے بلال کو ذمہ داری دی کہ ہم سوتے ہیں، آپ ذرا بیٹھے رہیے اور نماز کے وقت سب لوگوں کو بیدار کر دیجیے۔ فَرَكَضَ بِلَالٌ وَرَكَضُوا حَتَّى اسْتَيْقَظُوا۔ اب ہوا یہ کہ بلال کو بھی نیند آ گئی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا، وہ بھی سو گئے، باقی لوگ بھی سوئے رہے، یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی نہیں کھلی، صحابہ میں سے بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اور بلال بھی سو گئے۔ فاستيقظ القوم، سورج کی شعائیں پڑ رہی تھیں، آنکھ کھلی، چنانچہ اٹھے۔ وقد فزعوا، اور جیسے ایک بندہ مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ نماز جاتی رہی تو گھبرا جاتا ہے، تو سب گھبراہٹ میں دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔
فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکبوا حتی یخرج من ذالک الوادی، رسول اللہ نے فرمایا کہ سامان باندھو اور اس وادی سے باہر نکل جاؤ۔ اور اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے، وقال ان ھذا وادن بہی شیطان، اس وادی میں تو کوئی شیطان لگتا ہے۔ یعنی جیسے آدمی کہتا ہے کہ جس نے ہم کو سلا دیا، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، نماز کے لیے ہم نہیں اٹھ سکے۔ فرکبوا حتی خرجوا من ذالک الوادی، چنانچہ سب نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر وہ اس وادی سے نکل گئے، یعنی جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں سے آگے چلے گئے۔ ثم امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینزلوا، لیکن رسول اللہ نے تھوڑا سا جب آگے گئے یعنی وادی سے نکل گئے تو فرمایا کہ اب دوبارہ پڑاؤ کیا جائے، لوگ اتریں۔ چنانچہ وہ اترے، آپ نے حکم دیا وہاں یتوضؤ کہ یہ لوگ اب وضو کر لیں۔ وَأَمَرَ بِلَالًا أَن يُنَادِيَ لِلصَّلَاةِ، اور بلال سے کہا کہ اب نماز کے لیے اذان دو، اور یقیم یعنی اقامت کہو یا اذان دو، راوی کو شبہ ہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد اور اقامت کے بعد لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم انصرف وقد راى من فزعهم، پھر جب نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے منہ پھیرا تو آپ دیکھ چکے تھے کہ لوگوں پر کچھ گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہے۔ ایک نادر واقعہ ہو گیا تھا کہ اس طرح اللہ کا پیغمبر بھی سوتا رہے، صحابہ بھی سوتے رہے اور نماز چلی جائے۔ وقد راى من فزعهم فقال، آپ نے یہ محسوس کر کے کہ ان میں ایک گھبراہٹ کی کیفیت اور اضطراب کی سی کیفیت ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قبض ارواحنا ولو شاء لردها الینا فی حین غیر ھذا، اللہ ہی ہے کہ جب ہم سو گئے تو اس نے ہماری روحیں قبض کر لیں۔ جیسے کہ قرآن میں تصویر آتی ہے کہ انسان کی جو اصل شخصیت ہے اس کو ذرا معلق کر دیا جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی یہ کرتا ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں اس طرح سورج نکلنے کے بعد اٹھانے کے بجائے پہلے ہی اٹھا دیتا۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا، جیسے کہ ایک بندہ مومن کہتا ہے ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے یا ہم نے کوئی غلطی کی ہے، سوتے رہ گئے۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سوتے میں نماز نکل جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ فَإِذَا رَكَضَ أَحَدُكُم مَّنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، چنانچہ اگر کوئی شخص بھی نماز میں سوتا رہے، یعنی نماز کے لیے اٹھنا تھا لیکن سوتا رہ گیا یا بھول گیا، بالکل ذہن میں نہیں رہا کہ نماز بھی پڑھنی تھی، نسیان میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح قیاس کر لیجئے کہ کوئی بے ہوش ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سوتا رہ گیا، بھول گیا، جانتے بوجھتے نماز نہیں چھوڑی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو نماز رہ گئی، اٹھا، معلوم ہوا کہ نماز رہ گئی، یاد آ گیا، معلوم ہوا کہ نماز رہ گئی، تو جب اچانک اس کو یہ احساس ہوا اور اس نے پھر نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا تو اسے یہی چاہیے کہ فوراً نماز پڑھے اور ذہن میں رکھے کہ یہ بالکل وہی نماز ہے جب وقت پر پڑھی جاتی تو وہ پڑھتا، یعنی اس میں نماز میں کوئی قضا نہیں ہوتی، وہ اس وقت قضا ہوتی ہے جب جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی جائے۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق، پھر رسول اللہ سیدنا صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، فقال ان الشیطان اتی بلالا وهو قائم یصلی فازجاہ، کہ بلال میری ہدایت کے مطابق انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے انتظار کے لیے، جیسے ہم پچھلی روایت میں دیکھ چکے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی تھی،
وہ نماز اس لیے پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھے جا رہے تھے کہ مجھے نیند نہ آ جائے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو اس نے بلال کو نماز ہی میں سلا دیا۔ فَأَسْجَاهُ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهْدِهُ، وہ شیطان اس طرح بلال کو تھپکیاں دیتا رہا کما یہد الصبی حتی نام، جیسے کسی بچے کو اس کی ماں تھپکیاں دیتی ہے وہ پھر سو جاتا ہے۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر رسول اللہ نے بلال کو بلایا۔ فأخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو جب بلال کو بلایا اور پوچھا اس سے تو انہوں نے بالکل وہی کیفیت بیان کی کہ میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا اور اسی طرح ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے تھپکیاں دے کر سلا دیا ہے، میں سو گیا۔ فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ، ابو بکر نے کہا میں تو پہلے ہی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز اگر سوتے میں نکل گئی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ اگر سوتے میں نکل گئی ہے یا کسی وجہ سے یاد نہیں رہی، انسان کے حافظے سے خیال محو ہو گیا، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، تو جیسے ہی وہ بیداری میں آئے گا، جیسے ہی اس کی وہ خود فراموشی کی کیفیت ختم ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ یہی میری نماز کا وقت ہے، اور اس کو اس وقت ادا کر لے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔